عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکالرس ٹائم ود عثمان رمضان اسپیشل۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ اسپیشلی رمضان المبارک کے لیے ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی رمضان المبارک ہے۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ چیئرمین اقبال چیر ہیں، ایڈوائزر ٹو ریکٹر بحریہ یونیورسٹی اور اسلامک اسٹڈیز اینڈ افیئرس میں بھی کافی اچھی گرفت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر پروفیسر حبیب عاصم کی۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ بیٹا۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک ہے، تو سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم جتنا جانتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ دین کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ اس پر بیلیو رکھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ روزے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر ہے، اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا تخلیق کرنے والا کریٹر وہ بھی اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے، بے شک، اور ہم اس زمین پر یعنی اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کے بندے بن کر رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اس اللہ کو قرآن مجید میں جب تلاش کرتے ہیں تو وہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ وہ حاکم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، فرما روا بھی ہے، سلطان بھی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہم اپنی دنیا میں استعمال کرتے ہیں یہ کسی ایسی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کی بات ماننی چاہیے۔ بالکل۔ تو جب یہ بنیادی بات طے ہو جاتی ہے کہ اللہ کائنات کا خالق مالک اور ہمارا بھی خالق اور مالک ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ہمیں بتائیں کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ان میں سے ایک اہم ترین کام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے روزے کا بھی کہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا ہمیں کہ یہ تمہارے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں یا جتنے بھی لوگ آئے، مختلف انبیاء آئے، تو ہم نے سب نبیوں کے ذریعے سے ان کی قوموں کو یہ والا فریضہ جو ہے وہ ان پر بھی نافذ کیا تھا، یہ والی عبادت ان کو بھی کرنے کو کہی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو بادشاہ سلامت کا حکم ماننا یہ ہم پر فرض ہے، وہ مالک ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے روزہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارا اس حکم کو ماننا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنے بھی حکم دیتا ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں دیتا کہ تم یہ مانو اور ہمیں سمجھتے ہوئے کہ تم بلائنڈ بلیور ہو اس لیے تم اس کو مانو، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بھی بتاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب روزے کو فرض کرنے کا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ روزہ تمہارے اندر ایک خصوصیت پیدا کرتا ہے جس کو قرآن کی روح میں یا قرآن کے الفاظ میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقویٰ ایک احساس کا نام ہے جس کی بنا پر انسان ہر اس برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی جسم کو نقصان پہنچائے، اس کے دین کو نقصان پہنچائے، اس کے احساس کو نقصان پہنچائے، اس کے جذبوں کو نقصان پہنچائے، اس کی انسانیت کو نقصان پہنچائے، یا اس کی روح کو نقصان یا اس کی روح، یہ ساری چیزیں، چونکہ انسان ایک مکمل پیکج ہے، جی۔ اس کا ظاہر اور اس کا باطن، اس کا جسم، اس کی روح، اس کے احساسات اور اس کا جو ذاتی مادی ضرورتیں ہیں، تو یہ تقویٰ اس احساس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جس کی بنا پر انسان ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور روزہ اس میں ہماری بہت بڑی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک سر، ہماری بہت ساری عبادتیں ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کرنی پڑتی ہیں، لیکن خاص روزے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم جتنی بھی دیگر عبادتیں کرتے ہیں تو ہم سب اس کا اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا، دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ حج کر رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ حج کر رہا ہے، کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کسی کو دیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا کسی شخص کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، چاہے اس نے ہمارے ساتھ مل کے سحری کھائی ہو یا ہمارے ساتھ مل کے افطاری کر رہا ہو، لیکن اس کی اپنی ذاتی کیفیت کیا ہے یہ صرف وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔
ٹھیک یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک ایسا تعلق ہے جو انتہائی خفیہ قسم کا ہے، ٹھیک اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اتنا ایمان رکھتے ہو اور اتنا بھروسہ رکھتے ہو کہ اگر تم کھانا چاہو دنیا سے بچ کے تو کھا بھی سکتے ہو، بالکل اور دنیا سے ہٹ کے جو ہے وہ پینا چاہو تو پی بھی سکتے ہو، کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہو جس سے، لیکن صرف اس احساس کی بنا پر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، اس احساس کی بنا پر تم نے اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ والا احساس بہت زیادہ عزیز ہے۔ صحیح۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام تو نے میرے لیے کیا تھا، اس لیے میں اس کا اجر دوں گا اور اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ ٹھیک سر، بے شک۔ اچھا سر، کون سے ایسے اسباب ہیں یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے کرنے یا جانے انجانے کے ہو جانے سے روزے کی تاثیر میں فرق پڑ سکتا ہے یا مکروہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے یا ٹوٹنے کا ڈر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ دیکھیے کچھ کام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اور ایک دو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے ٹھیک ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ روزے کی نیت کر لے تو وہ سحری کے وقت سے یعنی فجر کے وقت سے اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سحری کھا لی اچھا ہے، نہیں بھی کھائی تب بھی روزے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب روزے کے عالم میں سب سے پہلا تو اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میاں بیوی ہیں ان کو ازدواجی تعلقات سے روک دیا گیا، صحیح، اور اس کے علاوہ یہ والی باتیں جو ہیں جو بالکل ظاہری طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کسی صورت میں نہیں ہونی، جس نے ایسا کیا بالکل، تو پانی کا ایک گھونٹ روزے کو توڑ دے گا، کھانے کا ایک لقمہ روزے کو توڑ دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں جس کا ہم عمومی طور پر خیال نہیں رکھتے۔ یعنی لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ لوگ نہیں پوچھتے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا، نہانے سے نہیں ٹوٹتا، ان سارے کاموں سے، لیکن جھوٹ بولنے والے فرد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، گویا کہ اس نے روزہ رکھا نہ رکھا برابر ہے۔ ہم اس کو براہ راست تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کا روزہ حقیقت میں ٹوٹ گیا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو اجر ہی نہیں دینا اور اس کو روزے کا ثواب ہی نہیں ملنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس برائی سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جو روزے کے عالم میں اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ منع کیے۔ ویسے تو جھوٹ بولنا ہر حال میں منع ہے، لیکن کچھ ایسے آداب ہیں جن کا روزے کے عالم میں زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے، ان میں سے ایک کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے میں ہو تو اسے کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے، شور شرابہ نہیں مچانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ روز مرہ کا چلن ہے کہ معمولی سی بات ہو اور آدمی چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ٹریفک کے دوران، دفتروں میں بھی بعض اوقات لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے تو اس سے یہ کہہ دو کہ بھی میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ جی ہاں۔ اچھا سر، جس طرح ابھی اگر کوئی انسان روزے میں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا روزہ کون سے ایسے عذر ہیں جن پر جو ہے تھوڑی سی رخصت کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کا عذر ہے یا اس قسم کی بیماری ہے، یا وہ کیا اسباب ہیں جس پر جو ہے روزے پہ تھوڑی بہت جو ہے رخصت دی گئی ہے؟ دیکھیے عثمان بیٹے، اس میں پہلی بات تو ہمیں قرآن مجید کی یہ سیکھنی چاہیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کئی بار یہ بات بتائی کہ ہم تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتے تم پر، ہم تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ تو جہاں بھی آدمی کسی مشکل میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی اس میں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر رمضان میں کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہے تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت جو ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے روزے چھوڑ دو بیماری کے عالم میں، اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو جتنے روزے چھوٹ گئے وہ رمضان کے بعد رکھ لو۔ ٹھیک ہے سر، اس میں ہم ایک اور بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ چھوڑا ہے تو یا جان کر چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کا کوئی کفارہ ادا کر دیں گے، یا اس کے کفارے اور فدیہ جو لوگ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے فدیہ اور چیز ہے۔ فدیہ جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھنا چاہتا یا نہیں رکھ پا رہا، مثلا بیمار ہے
یا انتہائی کوئی بوڑھا ہے، گھروں میں بے شمار ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرو۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک بندے کا 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ، یا اس کی مقدار یعنی اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت، اجرت یعنی قیمت دے دیجئے اس کو، وہ قیمت وہ صدقہ کر دیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی بوڑھا ہے وہ فدیہ دے دے، جو مریض ہے وہ فدیہ دے دے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ روزے کو پورے طریقے سے نہیں نبھا سکتی، جن کے بچے کی پیدائش ہو چکی اور ان کو دودھ پلانے والی ہیں، تو وہ فیڈ دینے والی جو خواتین ہیں ان کو بھی زیادہ توانائی کی ضرورت ہے، تو اس میں ابتدائی طور پر فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور دینا چاہیے بلکہ۔ اور بعد میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر طاقت مل گئی، فرصت مل گئی، صحت ہے تو بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اور اگر کوئی خاتون نہیں بھی رکھتی تو اس میں بھی باقاعدہ فقہا کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ اگر وہ اتنے زیادہ روزے ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ہمارے ہاں ایک اور المیہ دیکھا جاتا ہے وقت سحور کی، اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ جو ہے وقت سحور میں ہمارا ایک سائرن بجتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ، تو سحری کا ٹائم بند ہونے کا اصل ٹائم کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے فجر کی اذان تک جو ہے اپنی سحری برقرار رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے صرف سائرن تک برقرار رکھتے ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا اکثر لوگوں میں بات چیت کا سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے، تو اس بارے میں کیا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اذان کا تعلق روزہ کھولنے یا روزہ بند کرنے سے نہیں ہے۔ صحیح۔ اذان تو کسی وقت بھی آدمی کسی وجہ سے تاخیر سے بھی دے سکتا ہے، لاؤڈ سپیکر لائٹ بند ہو گئی، اذان ہی پہنچی نہیں، تو بندہ کہتے ہیں کہ چلو کھاتے پیتے رہو۔ تو آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں وقت جو ہے اس کو جانچنے کے بے شمار وسائل ہمارے پاس موجود ہے، تو اصل چیز وقت ہے، اور اس کا اگر اندازہ ہو جائے کہ سحری کا وقت اس یعنی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ختم ہو جائے گا، تو بس جیسے ہی وہ وقت ہو تو سحری شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی افطار کے لیے وہ وقت آ جائے تو اذان ہو یا نہ ہو آدمی افطار کر سکتا ہے۔ تو ٹائم اصل چیز ہے، اذان، سائرن اور یہ تمام وسائل یہ تو محض ایک علامت ہیں اعلان کے لیے، خبر دینے کے لیے، اور یہ جتنے بھی وسائل ہیں وقت کی پابندی اصل ہے۔ ٹھیک سر، اس مہینے میں ویسے بھی ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، تو اس مہینے میں زکوٰۃ اور فطرانے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا دلیل ہے؟ اور نماز جو عید ہم ادا کرتے ہیں اس سے پہلے فطرانہ اگر ادا نہ ہو، یا اس بارے میں کیا؟ یہ 2-3 چیزیں ہو گئیں، سوال ان میں آ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ کا بنیادی تعلق ہے جو مال آپ کے پاس ہے سونے چاندی یا دیگر چیزوں کی صورت میں، اس پر 1 سال گزر گیا، وہ 1 سال رمضان میں گزر گیا تو رمضان میں زکوٰۃ ہو جائے گی، وہ اس سے پہلے گزر گیا یعنی رجب میں، شعبان میں، تو اس وقت اس کی زکوٰۃ کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن رمضان میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، تو پھر بہت سے لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ کا اس طرح جو ہے نا وہ حساب لگا رکھا ہے کہ وہ رمضان میں سال پورا ہو جاتا ہے اور رمضان میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کا حساب ہے مال کا اس کے مطابق اس نے ادا کرنا ہے۔ جہاں تک فطرانہ ہے، فطرانہ ایک الگ عبادت ہے، اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ روزے میں جو انسان تھوڑی بہت اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور عید اس کے بعد آتی ہے انسان کے لیے خوشی کا ایک ذریعہ، اور اس خوشی میں بہت سارے غریب مسلمان چونکہ صحیح طریقے سے خوشی نہیں منا سکتے، تو ان کی مدد کے لیے اور اپنے روزے کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مقدار جو ہے وہ اللہ کے رسول نے متعین کر دی، اور وہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے، اب وہ چاہے بالکل جو ہے نا وہ ایک بچہ جو وہ عید کے چند دن پہلے پیدا ہوا یا عید کی شب میں پیدا ہوا تو اس پر بھی فطرانہ ہے، یعنی کہ گھر کے ہر فرد ہے، حتیٰ کہ جو ملازمین گھر میں کام کر رہے ہیں، جو آپ کے اس گھر کے ذمہ دار جو ہے وہ وہاں پر ان کا کام کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی فطرانہ دینا چاہیے۔ اور فطرانے کے لیے آج کل کی جو میں نے اس کا جائزہ لیا تو تقریباً کوئی 300 روپے پر ہیڈ
اور رسول اللہ کا ایک فرمان فرد کا فطرانہ 300 یہ روپے یہ صدقہ ہے، یعنی یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو ہم صدقہ فطرانہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور پر ہیڈ 300 روپے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی شخص دینا چاہے تو اس میں کوئی کمی نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لو، تو پھر تو ہو گیا، آدمی نے اس سنت پر عمل کر لیا، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص سستی کا، کوتاہی کا شکار ہو رہا ہے، اول تو ہونا نہیں چاہیے، جب مسلسل اسے مسلمان ہے پورے رمضان میں تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے بے فطرانہ دینا ہے تو دے دینا چاہیے ان ٹائم، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس میں لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فطرانہ ادا نہ ہوا گویا کہ، صحیح، اب اس کے بعد محض ایک صدقہ ہے وہ دے دے تو ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن اس فطرانے والی جو نا وہ کوتاہی اس سے ہو گئی۔ ٹھیک۔ تو سر جیسے کہ ہر فرد کو فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو فرد میں شامل نونہال بچے بھی ہوتے ہیں کم عمر جو اپنی صاحب استطاعت نہیں ہوتے یا جن کی اپنی پرسنل آمدنی نہیں ہوتی، تو سارے پورے گھر کے افراد کا جو فطرانہ ہے وہ کس کو ادا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھ، گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ اس کا بنیادی ذمہ دار ہے، صحیح، اس کا ذمہ دار ہے، جی، تو گھر کا سربراہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کی طرف سے، تمام اہل خانہ تمام کی اہل طرف سے سربراہ خانہ کو کی چاہیے طرف کہ وہ سے، فطرانہ جو دے۔ برسر روزگار ہے، نہیں ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، نہیں ہے، تو سربراہ گھر جو ہے، گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر رمضان کے مہینے میں ایک الگ سی ہماری جو پریکٹس، ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، سر اس کے بارے میں بھی بہت سی جو ہے لوگوں کے دل میں سوالات بھی آتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں، کچھ لوگ تراویح جو ہے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کہ فرض نمازوں کو دیتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں، تو تراویح کی کیا امپورٹنس ہے؟ کچھ لوگ باجماعت پڑھنے کو جو ہے اس پر نہیں کرتے کہ ہم باجماعت نہیں گھر میں پڑھ لیں گے یا خود سے پڑھ لیں گے، اور کچھ لوگ 8 تراویح پڑھ کر جو ہے واپس آ جاتے ہیں، تو تراویح کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح اور فرض ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فرق ہے کہ فرض اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم کے طور پر آیا، ٹھیک، اور اگر کوئی شخص فرض نماز ادا نہیں کرتا تو اسے اس کی سزا ملے گی، قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اس کے حساب کتاب میں لکھا جائے گا، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سزا کا فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرض تو ہر اس شخص کو ادا کرنا ہے کہ جو بالغ ہو گیا ہے، جس پر نمازیں فرض ہو گئیں، جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اور جب تک انسان باہوش اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس نے روزے یہ نمازیں ادا کرنی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، مرد ہے، روزہ بھی کیا 7 سال یا 10 سال کی عمر میں فرض ہوتا ہے؟ روزہ جو ہے یہ تقریباً کوئی 14 سال، بعض لوگ اسے 12 سال بھی کہتے ہیں، لیکن 14 سال کی عمر میں روزے کی فرضیت کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے 14 سال، لیکن جو فرض نماز ہے اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنے کی اجازت، حتیٰ کہ جنگ میں، خوف میں، بیماری میں، تو اس کی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو جو تراویح ہے قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، حقیقت میں اس کے لیے جو لفظ سنت کا ہے، قرآن کا ہے، وہ ہے قیام اللیل۔ صحیح، قیام اللیل، قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ کے حضور نوافل ادا کرنا۔ ٹھیک، تو جس شخص نے رات کے کسی بھی پہر میں نوافل ادا کیے تو گویا اس نے قیام اللیل کیا۔ عرف عام میں بعد میں اس کا نام تراویح پڑ گیا، صحیح، تو تراویح اس کا کوئی ایسا مسنون نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیام اللیل اصل نام ہے۔ صحیح، تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے جتنی بھی قیام اللیل کی رکعتیں ادا کیں، تمام احادیث کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، فقہاء کی آراء کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اس میں کم سے کم جو تعداد رکعتوں کی بنتی ہے وہ ہے 8، ٹھیک، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے، یعنی کہ 20 بھی جو ہے زیادہ نہیں ہے، 20 بھی زیادہ نہیں ہے، مختلف ادوار میں 30 بھی پڑھتے رہے لوگ، اور مدینہ حرمین میں مختلف جو ہیں وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے نا، نفلی کا معنی ہے فرض کے علاوہ جو اضافی آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، تو اس میں کم سے کم تو 8 پڑھنی ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اضافہ کرتے ہوئے آپ جتنی پڑھنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، نوافل جو ہیں اس کو پسند کیا گیا ہے کہ انفرادی طور پر انہیں ادا کیا جائے، لیکن ایک اجتماعی ماحول پیدا کرنے کے لیے، دوسرا
بہت سے لوگ قرآن مجید انہیں یاد نہیں ہوتا، تو وہ قرآن مجید کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ سننے یا پڑھنے کا موقع تلاش کرتے ہیں، تو اجتماعی انداز میں یہ نوافل پڑھنے کا اہتمام شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اس اجتماعی عبادت میں شرکت یقیناً ایک خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں تراویح باجماعت ادا نہیں کر رہا تو اس پر کوئی جو ہے نا وہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ یہ قیام اللیل کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ نے روزے فرض کیے اور میں نے رات کو قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں اس کی سنت کا میں نے آغاز کیا اور میں اس کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو رات کی تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے اللہ سے بات چیت کرتا ہے، نماز کی شکل میں اس کے سامنے جھکتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انسان کے جسم کو، روح کو، زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کا فضل ہو تو کام ہوتا ہے، بندے کی محنت بھی اس میں ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن صرف بندے کی محنت کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا فضل شامل نہ ہو جائے۔ سر نماز تراویح جو ہے لوگ عشاء کی نماز کے بعد اکثر جو ہے عموماً پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اجازت میرا خیال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مطلب سحری سے پہلے تک بھی کسی بھی وقت نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ رات میں کسی بھی پہر، اب کسی بھی پہر جو ہے وہ اس میں آدمی عشاء کے بعد اگر سو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور 3 4 5 گھنٹے آرام کر کے اس کے بعد جب وہ اٹھے تو وہ تراویح ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو عشاء کے فوراً بعد ہی جیسے نماز پڑھی اس نے تو نماز کے فوراً بعد ہی اس نے تراویح کا آغاز کر لیا، قیام اللیل کا آغاز کر لیا، تو اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح۔ سر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ بات کافی دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ اگر صرف رمضان کے مہینے میں ہم لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں یا نماز زیادہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ صرف موسمی یا دکھاوے کی جو ہے اس کی عبادت ہے یا وقتی مسلمان ہوا ہے، تو سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کی طرف سے تو در حقیقت یہ رحمتوں اور مہربانیوں کے مختلف انداز ہیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کی عبادت انسان کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کام ہی کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے یہ معاملہ کہ نیت اچھی ہو، کام حلال کا ہو، تو چاہے وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے، روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ اس لیے ہم تو ہر وقت ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلط ہے اور حرام کام نہیں کر رہے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کچھ موقع، کچھ مہینے، کچھ اوقات متعین کر دیے۔ تو اگر وہ خود کہتا ہے کہ میں ان اوقات میں تمہیں زیادہ عطا کرنے والا ہوں تو پھر ان اوقات میں ان عبادات کو زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کی اس برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ بالکل، جیسے 12 مہینوں کے بجائے اگر ایک مہینے میں بھی اب دیکھیے نا، ہم اپنے دنیا کے موسموں میں بہار کا موسم آتا ہے تو پھول زیادہ کھلتے ہیں۔ بالکل، اب کوئی آدمی سوچنا شروع کر دے کہ سردیوں میں کیوں نہیں کھلتے۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اس کی فطرت کا جہاں نظام ہے وہاں اس کی عطا کا بھی ایک نظام ہے۔ بالکل، تو اس لیے فجر کی نماز میں اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے نا، مصیبت میں اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بھی موسم آتے ہیں اس میں عبادت کا زیادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اقلیتیں بھی موجود ہیں، لوگ مختلف مذہب سے منسلک ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے یا جن کے دین میں نہیں ہے، تو سر ان کو یا کھاتے پیتے دیکھیں، کچھ لوگ جو روزہ دار ہے وہ کسی کو کھاتا پیتا دیکھے یا کسی ایسے مذہب سے جو منسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، تو ان کے درمیان کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے یا کس طرح سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم اپنے مذہب کے مطابق کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی روزہ رکھتا ہی ہوگا۔ صحیح۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور اگر مسلمان اقلیتوں کا احترام کر رہے ہیں تو اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اقلیت میں ہے، غیر مسلم ہے، اور کسی مسلمان نے اسے کھاتا پیتا
دیکھ لیا ہے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اسے ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی ایسی ناراضگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے خبر ہونی چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ اگر یہ ایسا کر رہا ہے تو یقیناً یہ مسلمان نہیں ہوگا. صحیح. لیکن دونوں کیفیات میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر مسلمان ملکوں میں، کہ جو اقلیتیں ہیں انہیں بھی مسلمانوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور جو مسلمان ہیں انہیں بھی اقلیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو دونوں اپنے اپنی عبادات اپنے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا آپ ایسی ٹپس دینا چاہیں گے یا کیا ایسے پوائنٹس بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو، کہ اپنے روزے کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی تاثیر میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ایسی کون سی دعائیں، ایسی کون سی اور پریکٹسز، ایسی کون سی کتنی قرات کرنی چاہیے جس سے ہمارا روزہ جو ہے وہ اوور آل بہت زیادہ بہتر ہو؟ دیکھیے، سب سے آسان اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ رمضان کے بارے میں جب قرآن نے کہا کہ ہم نے رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن مجید کو اتارا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا. تو جس مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد نہیں ہے تو اگر وہ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں رمضان کے مہینے میں یاد کرنا شروع کر دے اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے وہ قرآن کی تلاوت کرے تو یہ رمضان کو بہتر انداز میں گزارنے کا ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان میں وہ صدقہ زیادہ کیا کرتے تھے. ٹھیک. تو انسان کا دل کشادہ ہو تو ہاتھ بھی کشادہ ہو جاتا ہے. صحیح. اور ہاتھ کشادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت بھی عطا کرتا ہے. تو جس بندے کے پاس جتنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ مال ہے تو میں تب تقسیم کروں گا یا سخاوت کروں گا. اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ جو ہیں، آپ کے صحابہ جو ہیں، وہ تو باقاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے پاس ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی اس نے فقیر کو دے دی. تو خیرات کو، صدقات کو، ضرورت مندوں کو دینے کا رجحان بڑھا دیا جائے رمضان میں. صحیح. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد کر لیں. تو یہ بھی مختلف موقعوں پر بندہ اس کو ادا کرتا رہے. آپ گھر سے نکلے ہیں تو دعا گھر سے نکلنے کی پڑھ لیں، سفر کر رہے ہیں سفر کی دعا پڑھ لیں، کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 3 لفظ ہیں تو آسانی سے یاد کیے جا سکتے ہیں. طالب علم ہے تو علم میں اضافے کی دعا رب زدنی علما دعا کر لیں. تو ان دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید کی چند آیتیں، صورتیں یاد کرنا، چند دعائیں یاد کرنا، اور اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہیں ان کو صدقہ، خیرات اور ان کی مدد کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھے تو اس کا روزہ بھی اس سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک. سر، کچھ لوگ جو ہے روزہ بالکل سو کر گزار دیتے ہیں یا کچھ لوگ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، تو صرف کھانے پینے کو چھوڑ کر ان کا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا شاید؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے. اس بات کو اپنے ذہن میں تمام سامعین اور ناظرین بٹھا لیں کہ کسی کام کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. صحیح. اس کا اختیار اسی کو. ہم کبھی کوئی ایسا لفظ نہ کہیں کہ اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوا. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یار کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے کرو. جو روزہ رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس سحری کھائی اس کے بعد سو گئے. بالکل، یا ٹائم جو ہے وہ بس پاس کر. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، روزے کے عالم میں غزوہ بدر لڑی گئی، یعنی ایک جنگ، بہت بڑی جنگ. تجارتیں ہو رہی ہیں، سفر چل رہے ہیں، گھر کے معاملات چل رہے ہیں. تو ساری زندگی کے معمولات کو اسی طرح جاری رکھا جائے تو روزہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے. اور روزہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات ہم اس کو بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور جب کسی مشکل کو آپ زیادہ مشکل بنانا شروع کر دیں تو انسانی نفسیات کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ انسان کو اتنا ہی زیادہ مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. نے دین جو ہے ویسے ہی آسان رکھا ہے ہمارے لیے. ٹھیک سر، بہت مزہ آیا گفتگو کر کے، کافی کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے آئے ہمارے پروگرام میں، آپ نے ٹائم دیا. شکریہ. سر، جاتے جاتے ایک کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ کوئی ایک میسج. دیکھیے، میں تو ہمیشہ ایک ہی بات اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب انتہائی مہربان رب ہے، ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. ہمارا ایک ایک عضو، ہماری آنکھوں کی پتلیوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک، سارا کا سارا اس کے فضل، اس کی رحمت اس میں جکڑا ہوا ہے.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اتنی زیادہ محبت کرنے والے رب کے ساتھ تھوڑی سی محبت کے اظہار ہم بھی کریں. بالکل محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے. بالکل. اس نے جو اچھے کام ہمیں بتائے ہیں اور سارے ہی اچھے کام بتائے ہیں جی. ان میں سے جتنا کوئی آدمی کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت پسند ہے جو اس کو یاد رکھتا ہے, جو اس کی باتیں کرتا ہے, جو اس کے راستے پر چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور آمین. خوشیاں تقسیم کرنے کی نعمت عطا کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں جتنے بھی رحمتیں ہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس کے فیض و برکات جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کسی اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.